اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل کرم تھا کہ اللہ جل شانہ نے یہ کل جو انجمن ہوئی، دل بہت خوش ہوا۔ اساتذہ نے بھی محنت کری تھی اور بڑے مناسب ٹاپکس، موضوعات بچوں کو دیے تھے جو آج کی دنیا میں موجودہ دور میں جن کی اہم ضرورت ہے، ان کیا کہتے ہیں ان کو، ان عنوانات پر، ان ٹاپکس پر جس طرح سے بچوں نے مدلل مضامین بیان کیے تھے تو سارے بچے قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ تو لگتا نہیں تھا کہ ایک صرف مدرسے کے بچے بولتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو حمزہ بولتا ہے کنٹمپریری ورلڈ، موجودہ دور میں جو فتنے ہیں اور ان میں بہت سے فتنوں کا جو ہے احاطہ کیا گیا تھا۔ بچوں نے بھی بہت محنت کی تھی اور بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، باوزن اور مدلل دلائل کے ساتھ اپنے عنوان کو پیش کیا۔ میں وہ کم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور امید ہے کہ اس کو آپ جاری رکھیں گے، اساتذہ بھی اور طلباء کرام۔ دوسری بات، اب یہاں بہت بڑا اس کو کیا بولتے ہیں جو بینر تھا، چارٹ تھا، کیا تھا جو بہت بڑا تھا یہاں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ مومن کی صفت ہی ہے، وہ چارواہیوں کی طرح ایسے نیچے دیکھ کر نہیں چلتا ہے، دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے۔ اور اب انہوں نے تو انجمن کا عنوان بڑا شاندار بنایا تھا، انجمن فیض الہی، ماشاء اللہ، انجمن فیض الہی۔ اب یہ تو سب نے پڑھا ہوگا، لیکن اس کے یہاں دھائیں برابر اسی سمت میں جہاں میرا بازو ہے اس میں ایک جملہ لکھا تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک جملہ لکھا تھا، العلم نور والآداب سراجہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے حکماء کی یہ حدیث نہیں ہے، یہ حکمت کی باتیں جو ہمارے اسلاف سے منقول چلی آئی ہیں، جن کو آپ کہیں گے ورڈس آف وزڈم، حکمت کی بات۔ تو آپ نے یہ پڑھا، اس سے کیا سمجھا؟ بڑے اخلاص کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اہم جملہ ہے۔ ہمارا تو نا یہاں سے پڑھا، یہاں سے چھوڑا، پتہ نہیں۔ العلم نور والآداب سراجہ۔ العلم نور کے بارے میں، علم میں ایک نور ہے، اس کے بارے میں اکثر تو سنتے ہی رہتے ہیں۔
علم ایک نور ہے اس کے بارے میں. لیکن والآداب سراجہ، سراج کے معنی چراغ کے لیمپ، اس کا چراغ آداب ہیں. اللہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، سنجیدگی سے سمجھو. علم تو نور ہے لیکن اس کا چراغ جو ہے وہ آداب ہے. اس کا چراغ، اب چراغ کیا کرتا ہے؟ آپ چراغ میں ایک وہ ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، جو اس میں نا جو جلتی ہے چیز، جو تیل میں ڈالتے ہیں نا، وہ فتیل یا کچھ کہتے ہیں، فتیلہ کہتے ہیں نا، فتیلہ. ہم کشمیری میں سید کہتے ہیں. اب یہ چراغ میں تیل ہے اور یہ فتیلہ اس میں ہے، اور یہ جب جلاتے ہیں تو یہ ارد گرد سراؤنڈنگ اس کو روشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چراغ کیا کرتا ہے؟ چراغ کا کیا کام؟ یہ اس تیل کو محفوظ رکھتا ہے. It protects the oil which is within this lamp. اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس چراغ کی وجہ سے ہی یہ روشنی جو یہ فلیم ہے یا فتیلہ ہے، یہ مطلب زیادہ سے زیادہ روشن کرتا ہے. اگر چراغ نہیں ہے، تیل زمین پر گرا، ادھر ادھر سکیٹر ہوا، پھیل گیا، اس میں یہ فتیلہ بھی ہے، تھوڑی دیر ٹمٹمائے گا، بجھ جائے گا اور کچھ روشن نہیں ہوگا. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہوتا یہ نہیں ہوتا. اب یہ جو چراغ میں جو یہ نور ہے، یہ نور کے یعنی اس کی بقا آپ کہو، اس کا یعنی زیادہ سے زیادہ فائدہ وہ اس چراغ کی وجہ سے. اگر یہ تیل اس چراغ میں نہیں ہے تو یہ چراغ وہ کام تو کرے گا نہیں. ہاں. اب یہاں ہمارے یعنی جو اسلاف ہیں، بزرگوں نے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے علم نور ہے لیکن اس کا چراغ آداب ہیں. اگر آداب کو ایک لفظ میں سمیٹیں، آداب تو بہت ہے نا، آداب کتنے، آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے کتنے آداب ہونے چاہیے، یہ وہ اگر اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں ون ورڈ سبسٹیوشن، اب ایک لفظ بولو جو یہ سارے اس پر حاوی ہو جائے، تو یہ آداب اگر اس کو ایک لفظ میں کیا کریں گے، سمیٹیں گے، اس کو کریں گے، یہ آداب اس کا مطلب ہے کریکٹر. کریکٹر میں اس کے سارے آداب آ گئے. ٹھیک ہے. علم نور ہے، اب اس نور کا چراغ اس کا کریکٹر ہے، اس کے آداب. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ چراغ میں جو نور ہے، جو روشنی ہے، جو فلیم ہے، وہ تب جا کے زیادہ فائدہ دیتا ہے اور پائیدار اور زیادہ دیر وہ رہتا ہے جب وہ تیل اس چراغ میں محفوظ ہو. دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں. تو یہ علم کا نور، توحید کا نور، ایمان کا نور، یہ جو اس چراغ میں
اس میں اس کا چرا کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ اس کا چرا کیا ہے؟ آداب. وہ لکھانا یہاں بڑی کیلیگرافی کی تھی. کاغذ کو سیاہ کرنے سے کیا ہوتا ہے تو سمجھنا ہے. بڑی زبردست کیلیگرافی. والآداب سراجہ. اللہ اکبر. یہ سمجھنا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تعلمنا اولا الآداب وبعدہ علم. ہم نے پہلے آداب سیکھے پھر علم سیکھا. ہم نے پہلے آداب سیکھے اور پھر علم سیکھا، الٹا نہیں. کیونکہ علم آداب کے بغیر آئے گا نہیں. اس کو کیا پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کشمیری میں اسے کہتے ہیں کرنجلی پونسار. آپ نے دیکھا ہوگا مطلب دیہات میں یا شہر میں بھی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پھوت. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ بولو نا، پھوت کو کیا بولتے ہیں آپ کی بھاشا؟ وہ مطلب وہ ہوتا نا یہ لکڑیوں کا، وہ اس میں جیسے اس میں سبزی لاتے ہیں یہ اس پر. ہاں، ٹوکرا. ہاں، اب یہ ٹوکرا ہے نا، یہ تو مطلب سٹیل کا نہیں ہے، یہ سیمنٹ کا نہیں ہے، یہ ان کیا بولتے ہیں ان کو، چھوٹی چھوٹی ان کی وہ کچھ اردو بھی بولو، کانم چبنوں ہے نا. اب اس میں کتنا بھی پانی ڈالو گا اس میں جمع رہتا ہے. اس میں کتنا بھی جمع ڈالو. یہ بہت اہم مثال ہے سمجھنے کے لیے. لگے گا جوک ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت. جو طالب علم ہو یا دوسرا کوئی علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، بہت کتابیں پڑھتا ہے بہت، لیکن اس نے اپنے آداب کو ٹھیک نہیں کیا، یعنی اس نے اپنی کریکٹر بلڈنگ نہیں کی، تو تمس گژھان کرنجر پون سارا، اور اس میں کچھ جمع نہیں رہتا. بائی دا اینڈ آف دا ڈے وہ خوشی کے رہتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. مدرسے میں 10 سال لگائے، 20 سال لگائے، 15 سال لگائے، یا ویسے گھر میں کوشش کی علم حاصل کرنے کی، لیکن آداب پر محنت نہیں کی اور ان کو سمجھا نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں. اسی کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت کے کرینوں میں. ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت کے کرینوں، یعنی محبت الہی. یہ وہ محبت نہیں ادھر ادھر کی مجازی. ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت، اور بے ادب کو کچھ حاصل ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایک قطعی چیز ہے، اس پر آپ کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اندر سے گھمنڈ ہے، اندر سے حسد ہے، اندر سے کینہ ہے، تھوڑا سا غصہ ہوتا گالیاں بکنے لگتا ہے، یا مطلب برے یہ الفاظ زبان پر آتے ہیں. اللہ کے پیارے بندے، ان کی زبان پر برا لفظ آئے گا نہیں. اگر شرارت میں بھی کچھ کہنا ہوگا نا کسی کو، بہت شرارت میں کچھ زیادہ سے زیادہ یہ شیطان قسم کا ہے یا کچھ ایسا بولیں گے، برا لفظ ہمارے زبان میں گالی کہتے ہیں یا کچھ ایسا کہتے ہیں، اس کی زبان پر آئے گا ہی نہیں نا. اس کی خمیر ایسی بنی ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں آئیں گی نہیں. پہلی چیز یہ میں نے نہیں لایا، یہ آپ لوگوں نے لکھا تھا یہاں، العلم نور وآداب والآداب سراج. اب یہ آداب سراج ہے، یہ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا
علم نور ہے، حالانکہ ہم تو سمجھے نہیں، لیکن یہ بار بار ہم سنتے ہیں، ہم یہ اس کو تو نہیں سمجھے نا، علم نور ہے. ہاں اس کی میں وہ اکثر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ڈیفینیشن تعریف اس کی نقل کرتا ہوں کہ علم وہ نور ہے جو گناہ کرنے سے زائل ہوتا ہے. علم یہ میتھ والے کیا کہتے ہیں، یہ سمجھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں انورسلی پروپورشنل. یعنی کیا ہے، گناہ بڑھیں گے علم کام ہوگا. ٹھیک ہے، گناہ کام ہوں گے علم، یعنی یونیورسلی پروپورشن کا مطلب ایک بڑھے گا دوسرا گھٹے گا، ایک گھٹے گا دوسرا بڑھے گا. یہ برابر ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے، یہ بھی بڑھے گا. جیسے تقویٰ بڑھے گا تو ایمان بھی بڑھے گا، وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے، سیدھے دونوں کا یہ ہوتا ہے ایک ساتھ گروتھ. سمجھے نہیں؟ یہ انورسلی پروپورشنل. سنگورو چھوٹے بچوں سمجھتے ہو، جب گناہ کرو گے نا تو یہ علم آئے گا نہیں. ہاں الفاظ یاد ہوں گے، سوال جواب یاد ہوگا، لیکن علم نہیں ہوگا، جس کو علم کہتے ہیں. علم نہیں آئے گا. تو اسی لیے ہمارے بزرگ یہی فرماتے تھے کہ ہم نے پہلے کیا آداب سیکھے پھر علم سیکھا، الٹا نہیں کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انما انا بعثت لاتمم صالح الاخلاق، او فی روایت آخر مکارم الاخلاق. اللہ اکبر. انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق ایک روایت میں آیا ہے، اور ایک میں عام طور پر مکارم الاخلاق. ان اخلاق کو یعنی حد انتہا تک لینے کے لیے ہی دنیا میں آیا. میں تو اخلاق سمجھانے کے لیے آیا. اور اس کی شہادت اللہ نے خود فرمائی، انک لعلی خلق عظیم. اللہ جل شانہ نے خود اس کی کیا دی، سرٹیفکیٹ دے دی. جیسے کہتے ہیں نا، اس کو نوبل پرائز ملا، اس کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، اس کو وہ سرٹیفکیٹ، ان کا کوئی اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرٹیفکیٹ دی. اور اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز کتنی اہم ہے. انک لعلی خلق عظیم. فرمایا نہیں فرمایا؟ اور ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکارم الاخلاق کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھا. اب یہ مکارم الاخلاق، یہ اخلاق کیا ہیں؟ ابھی کیا کہا ہم نے، یہی تو سراج ہے نا. اخلاق ہی سراج، آداب یہی سراج ہے نا. اسی لیے اللہ کے نبی سراجم منیرا. پوری آیت پڑھو، سراجم منیرا. جی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ اکبر. اب اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری یعنی بادشاہ خدا پوری اس کائنات کو منور کرنے والے سراج منیر کیسے بنے، وہ سراج کیسے بنے. انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. احسنکم من احسنکم خلقا. ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو جو صائم و دہر ہو، قائم و لیل ہو، پورے سال دن کو کیا رکھتا ہے؟ روزہ، پورے سال، اور پورے سال رات کو شب بیداری کرتا ہے، قائم اللیل صائم، اس سے بہتر کون ہے؟ صحابہ تو نہیں اس کو سمجھ سکے، انہوں نے کہا اس سے کون بہتر ہوگا؟ پورے سال ہی روزہ رکھتا ہے، پورے سال ہی قائم اللیل رکھتا ہے، ہاں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اس سے بہتر ہے۔ اس پر یہاں بار بار بات کی گئی، ایک نشست میں ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک بار وہ یہاں ایک مجلس میں کیا تھا، وہ بھی سیم ہے نا، کریکٹر بلڈنگ۔ تو گویا معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا آپ کیوں یہاں آئے ہو۔ بظاہر تو یہ کہو گے، بظاہر کیا مطلب والدین تو اسی لیے کہ علم حاصل کرنی، اسی لیے تو کیا بات ہے کھانے کے لیے، وہ فوٹو اسٹیٹ روٹی کھانے کے لیے علم حاصل کرنی۔ مومن جو ہے نا، مومن کوئی چیز غیر سنجیدہ نہیں لیتا ہے، کوئی چیز غیر سنجیدہ نہیں لیتا، یعنی اگر اس کو معمولی بھی کام ہو، معمولی سا کام ہو، وہ اس کو پورا کرے گا، آدھا نہیں چھوڑے گا نہ۔ مومن کی صفت میں یہ ہے کہ وہ جو کام کرے گا، اگر وہ فرقان ادھر سنو، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یہ آیت ہمیشہ یاد رکھو، ان فی ذلک، اور میں بھی بار بار اس کو دہراتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس کی یہ ہو جائے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، یعنی یہاں اس کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے، ان فی ذلک لذکریٰ، ہاں بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، او اب ترتیب دیکھو، قرآن کی ترتیب دیکھو، پہلے یہ نہیں کہا جنہوں نے سنا، کانوں سے سنا، نہ، پہلے قلب کا لفظ ہے، پھر سمع کا لفظ ہے، فَافْهَمُوا يَا أَيُّهَا الطُّلَابُ، سمجھتے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، لمن کان، پہلے یہ نہیں کہا جس کے کان ہیں وہ سنتے ہیں، بہرا نہیں ہے، نہ، پہلے فرمایا جس کا قلب زندہ ہے، جو دل سے سنتا ہے اور کان لگا کر سنتا ہے، ادھر نہیں مجلس میں ادھر بھی باتیں ادھر بھی باتیں جیسے حمزہ کرتا ہے نا، پورے ہمتن گوش رہوں، نالے بلبل کے سنو، ہمتن گوش رہوں، نالے بلبل کے سنو، یہ سیکھنا ہے، یہ سلیقہ سیکھنا ہے۔ میں وشتچ لا نہایت گوشو پنڈو بوز مسو، وہ سلیقہ سیکھنا ہے، اپنے اس کو ٹرین کرنا ہے، وہی مجاہدہ ہے، وہی مراقبہ ہے، ٹرین کرنا ہے اپنے انر فیکلٹیز کو۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو فیکلٹیز کو؟ یہ نائل سے بہت بڑا ہے، لطائف،
لطائف کہتے ہیں، لطیفہ کی جمع لطائف، ان کو ٹرین کرنا تاکہ وہ ان کا وہ کنیکشن وہاں سے ہو جائے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو دل سے سنو. ان فی ذالک لمن کان لہ قلب، پہلے قلب، اول قسم پھر سما ہے، الٹا نہیں ہے. اس لیے آپ نے قلب کو تو تالا لگایا. ام لہم قلوب ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے قلوب پر تالے لگے؟ اب یہاں پڑھا العلم نور لکھا بھی پڑھا بھی، اب ادھر سے پڑھا ادھر سے گیا، کیونکہ یہ مردہ ہے، اس میں جان نہیں ہے، قلب میں جان نہیں ہے. تو یہ باتیں جو قلب سے سنے گا وہی کیا کہیں، وہی وہاں تک پہنچے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ اور اوپر کھینچیں گے اور اوپر کھینچیں گے. پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، جو ارباب القلوب ہوتے ہیں وہ تفقہ فی الدین میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. جو ارباب القلوب ہوتے ہیں وہ تفقہ فی الدین میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. تو یہ کہاں سے آئے گا؟ جب تک اپنے نہیں سمجھے گا. والآداب سراجہ، اب یہ آداب ہیں کیا؟ جو میرے اس ایمان، اس توحید، اس کلمہ، اس قرآن کے نور کا جو چراغ ہے، جو سراج ہے، وہ کیسا ہے اور وہ کیسے مضبوط ہوگا، وہ کیسے بنے گا؟ جب اس پر محنت کرے پھر یہ اس کی روشنی سے یہ استفادہ یعنی فائدہ اٹھا سکے گا. اب اس چراغ ہی کو تتر وتر کر دیا تو اب کیا؟ تو پڑھو، کتنا پڑھنا ہے، پڑھتے جاؤ، اس سے کتنا فائدہ آئے گا اور آدھا بھی کتنا ہے. اب صحابہ کرام دیکھو، وہ اس کے عملی مجسمہ تھے، وہ اس کے عملی مجسمہ تھے. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں اللہ نے پہلے بھی دی تھی. وہ صحابہ تھے ہی ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکارم الاخلاق سکھایا، صرف وظیفہ نہیں سکھایا، نہ صرف وظیفہ نہیں سکھایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بلال حبشی کو تانا دیا. بلال حبشی کو کیا دیا؟ حضرت ابو ذر غفاری، یا کچھ اس طرح کے الفاظ، یا ابن سودا، ایک کالے کے بیٹے. وہ تو کلر سے تو بلیک ہی تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر گئے دربار نبوی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے. کہا یا ابا ذر فیک امر الجاہلیہ، اے ابا ذر ابھی جاہلیت کی بو تم میں موجود ہے. ابا ذر کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں اس دن کے بعد ہی مسلمان کیوں نہ بنا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یا ابا ذر فیک امر الجاہلیہ، ایک لفظ بول رہا تھا، ایک کالے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت غالباً حضرت صفیہ کے بارے میں زبان سے کچھ نہیں بولا. وہ سمجھتا ہے آداب، اپنے اخلاق کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، زبان سے کچھ نہیں بولا. حضرت عائشہ نے ہاتھ سے ایسے یعنی وہ چھوٹی قد کی ہے. حضرت صفیہ جیسے ہم کہیں گے کہ چھوٹی، چھوٹے قد کی، زبان سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معلوم ہے آپ نے کیسا یہ کیا؟ اگر اس گناہ کا یہ سمندروں میں ڈالا جائے سارے سمندر کھارے ہو جائیں. محمد ہم کو کیا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کوئی چیز ان کو کہاں گناہ. اس نے ایسے صرف اشارہ کیا.
اور اب دیکھو تو دن بھر ایسا رسا یاد کرا، بچوں کی کیا، آپس میں دوستوں کی کیا، استادوں کی بھی اور بڑوں کی بھی. تو کہاں سے علم آئے گا؟ کہاں سے یہ سراج مضبوط ہوگا؟ جب تک زبان کی حفاظت نہیں کرو گے نا، یہ کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو. اب مدرسے کیوں ویران، مسجد سے کیوں؟ اب اتنے پہلے زمانے میں اتنے واعظ ہوتے تھے، اتنے خطبات اور لیکچر یہ سارے منجمع ہوتے تھے نہیں، لیکن وہ ان کا جو سراج تھا وہ مضبوط تھا، اس میں جو ایمان کا جو روشن چراغ تھا وہ محفوظ تھا. یہاں تو چراغ ہی نہیں ہے، یہاں تو چراغ ہی نہیں ہے. اپنے بچہ مدرسے کی کرسی توڑے گا، مدرسے کو نقصان پہنچائے گا، لیمپ کو ادھر ادھر کرے گا، انا للہ. تو اس ایسے بچوں کو کیا علم حاصل ہوگا؟ ان کو کیا حاصل ہوگا؟ اب استاد کے ساتھ بات کرنے کا ادب نہیں. ارے اپنے سے بڑا ہے کوئی تو چاہے تباہ کی کیوں نہ ہو، عمر سے تو بڑا ہے، بڑا تو بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو حدیث کا تو اثر نہیں نہ ہوتا. من لم یوقر کبیرنا، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، وہ کس بڑے عہدے پر ہے، چھوٹے عہدے پر ہے، بڑے امیر ہے یا غریب ہے، کالا ہے. یہاں اتنا ہے جو آپ سے عمر میں بڑا ہے. من لم یوقر کبیرنا فلیس منا. اتنی شدید وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو بڑوں کے احترام نہیں کرتا. فلیس منا، یہ بہت زبردست شدید وعید ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ان الفاظ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا ہمیں احساس نہیں ہے. کیا فرمایا؟ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بڑوں کی قدر نہ کرے. من لم یرحم صغیرنا فلیس منا. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی قدر ہی نہیں ہے. ہم جی حدیث پڑھتے ہیں، ہم جی قرآن پڑھتے ہیں، ہم عالم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو کیا ہیں؟ کھاک ہیں. آپ کے اخلاق دکھانے چاہیے کہ آپ کو بڑوں کا احترام ہے، وہ کوئی بھی ہو، راستے چلتے ہوئے کوئی ہو. اس میں ہے تخصیص کسی چیز کی کہ کبیر یعنی ہاں جی وہ بڑا امیر ہونا چاہیے، وہ بڑے عہدے پر ہونا چاہیے، وہ غریب امیر خاندان کا ہونا، سعید خاندان کا، تو پھر ہم اس کی یہ توقیر کریں گے، عزت کریں گے. ایسا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ مطلق کبیر. من لم یوقر کبیرنا فلیس منا. یہ فلیس منا کا جو یہ وعید ہے نا، یہ بہت شدید وعید ہے. ایمان والے یہ سمجھتے ہیں جن کا ایمان ہی کمزور ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی کیا قدر کریں گے؟ فرمایا فلیس منا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، وہ بھی ہم ایسے نہیں ہیں، وہ بھی ہم ایسے نہیں ہیں. یہ جو کیا کہتے ہیں، میں نے قرآن شریف میں یہ یہاں منگوایا تھا، اس کے ساتھ جو قرآن کی آیات جو بہت مشہور اس کے مطلب اس موضوع کے ساتھ ملتی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. مصباح کے معنی بھی چراغ کے ہیں نا، جیسے سراج کے معنی چراغ کے ہیں، مصباح کے معنی بھی. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح فی زجاجہ. اب ڈھونڈ زجاجہ کدھر، لمبا ہوتا جائے گا، پہلے تو زجاج ڈھونڈ. وہ تو کافی وسیع موضوع ہے، وہ یہ آیات کی تفسیر تو بہت، لیکن اس میں بھی یہ لفظ چراغ ہے، مصباح کا لفظ ہے. اس کا ترجمہ بھی چراغ ہی ہوتا ہے، اور یہ سراج اس کا ترجمہ بھی چراغ ہوتا ہے.
اب یہاں کیا فرمایا؟ والآداب، اب مسجد میں باتیں کرے گا، ادھر سے کوئی بات کرے گا تو ادھر سے خسر خسر کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں بیٹا نہیں کرے گا۔ جو سمجھدار بچہ ہوگا وہ بس، ہم وہ جو میں نے ابھی وہ کہا نا اردو کا، ہماتن گوش رہو نعرہ بلبل کے سنو، ہر چیز کو آپ نے دیکھا ہمارے پرنسپل صاحب یہاں تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا یہاں، اب وہ تو 4-5 گھنٹے کی مجلس تھی کل کی، کہا میں نے I heard each and every sentence، بڑے غور سے سنا۔ اب اتنے یہ تھے اسپیکرس تھے اور اتنے مختلف موضوع تھے، انسان اکتا بھی جاتا ہے، تھکتا بھی ہے، ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے، آپ کو 5 منٹ میں بس ادھر ادھر خسر خسر کرنے لگتے ہیں۔ I heard each and every sentence، بڑے غور سے میں نے ہر جملے کو سنا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ ایسے سنے گا تو اسے وہ نتائج اخذ کرے گا، لیسنز ڈرائیو کرے گا، نصیحت اس کو ملے گی۔ اب جس نے جو یہاں بیٹھا ہے فزیکلی دماغ کہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ادھر سے بھی باتیں کرے گا، ادھر سے۔ نماز پہلے یہی سکھاتی ہے۔ نماز کیا سکھاتی ہے؟ وہ بڑا انعام لیا، بتاؤ نماز کیسا ہے؟ وہ مشہور پیچھے بیٹھا ہے۔ نماز سکھاتی ہے یعنی ہاؤ ٹو فوکس اٹینشن۔ یہ نماز کا بہت بڑا سبق ہے کہ جب اللہ اکبر کیا، نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے، اپنی نظر کو فوکس کرنا ہے، مرکوز کرنا ہے، رکوع میں کر، سجدے میں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خضوع۔ نماز میں خضوع کے معنی، اس کو بھی خضوع بیان کیا۔ خضوع کا معنی یعنی جو فزیکل پارٹس آپ کے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، یہ پورے اٹینشن کے ساتھ اپنی اس پر مرکوز ہے، نہ یوں نہ یوں، نہ یہاں سے یوں نہ یہاں سے یوں، ایسا کچھ بھی ہے نا۔ اور ایک ہے خشوع، یہ ہے خضوع، اور ایک ہے خشوع۔ خشوع کے معنی، خضوع میں ہم باڈی پارٹس کو، جو ظاہری پارٹس ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ ڈسپلن کرتے ہیں اور ان کو مطلب فوکس کرتے ہیں، ادھر ادھر ان کا نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خضوع۔ اور ایک لفظ ہے خشوع۔ خشوع کے معنی، خشوع میں آپ اپنے تھاٹس کو مرکوز کرتے ہو، اب کسی ایرے گیرے خیال کو دماغ میں آنے نہیں دو گے، نہیں، یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، آپ کا سارا فوکس ادھر ہے، ادھر 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 کہیں نہیں ہے۔ یہاں باڈی پارٹس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ٹرین کیا جاتا ہے ادھر۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ نماز سکھاتی ہے۔ گویا جو بچہ اب مجلس میں بھی، کلاس میں بھی ادھر ادھر ایسے ویسے کرتا ہے، اس سے باتیں اس سے، اور استاد کی نہیں سنتا ہے سب، اس کا مطلب ہے اس کی نماز میں ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، نماز نے اس کو سکھایا نہیں ہے۔ نماز پہلے یہ سکھاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا نماز سکھاتی ہے؟ پنکچویلٹی، وقت کی پابندی۔ مغرب کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر،
عصر کا وقت ہو گیا، مغرب، نماز کیا سکھاتی ہے؟ وقت کی. آج اگر مسلمانوں کی زندگی سے کوئی چیز نکلی ہے وہ تو وقت کی پابندی، تو یعنی بدرجے اولا نکلی. وہ کون وقت کی؟ 2 بجے وہ لکھتے ہیں 2 بجے آپ کی دعوت ہوگی تو 6 بجے تک بھی نہیں دیتے. ہاں شکر ہے ہم تو جاتے نہیں ہیں. 10 شارپ 2 بجے جی دعوت سر کیجیے، اور جھوٹ لکھتا ہے. ایک شادی ہے اور آپ کا یہ دعوت نامہ ہے، اس پر بھی جھوٹ لکھتا ہے. اور وہ اب کیا لفظ میں استعمال کرو، جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے فضول میں وہاں ونکس ترامن ٹھاس ونکس تشنارِ ٹھاس اس کا ویٹ کرتے ہیں. اتنے ہم گئے گزرے، اتنی ہماری ویلیوز نہیں ہے. نماز کیا سکھاتی ہے؟ پنکچوالٹی. آپ کو پتہ ہے 9:55 پر انگلش کا کلاس ہے، 9:55 پر اچھا بچہ وہاں موجود ہوگا. اس کو استاد کو نہیں جانا پڑے گا وہاں ہال میں اور وہ اس کھرچ میں ٹھانڈ میں نا. جو بچہ یہ کرتا ہے نا، مطلب اس کو ان سے نماز سے نہیں سیکھا کچھ سبق. اس نے سیکھا ہی نہیں نماز سے سب. اب یہ بہت لمبا ہے نا. ہمارے اونٹ طریقوں سے اور فائق سمجھ یا تو نام تبدیل کر یا سمجھ، یا اپنا نام بدل دو یا واقعی فائق بن جاؤ. ہر چیز میں یہ مطلب اس کا سراج پتہ نہیں کدھر ہے. وہ کا سراج وہ اسم با مسلمان بنو. اللہ تعالیٰ دین توفیق عمل کرو. آخر دعوانا